بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ میں پرسنلی انہیں بڑا لائک کرتا ہوں کیونکہ انداز گفتگو بڑا پیارا ہے، اور کیوں نہ پیارا ہو، سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، بادشاہ ہیں۔ جی سید تو بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی سید جنید شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ اس میں غریب سب کو یاد آ جاتے ہیں کہ گھر پہ جشن کر رہے ہو، محفل کر رہے ہو، یہی خرچہ پڑوسی غریب کو کر دو۔ اس پر بھی میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میلاد منانے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اربوں روپے سے غریبوں کی مدد کی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک۔ اب غزہ کی مثال ہمارے سامنے، غزہ میں ہمارے میلاد منانے والے عاشق رسول سب سے پہلے وہاں پہنچے، انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی۔ ابھی پاکستان میں فلڈ کا سارا سین چل رہا ہے، تو اس میں بھی سب سے آگے آپ کو میلاد منانے والے ہی نظر آئیں گے۔ تو ہم الحمدللہ ہر سال غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ اور میں آپ کی توسط سے ایک بات کہتا چلوں، یہاں پہ دیکھیں ہمیں بھی جس طرح آپ نے سوال کیا کہ جی غریب کی بیٹی کی شادی، یہ بہت کہا جاتا ہے اس موقع پر، ہم کہتے ہیں جھنڈی لگاؤ، تو جھنڈی ملتی ہے کوئی مارکیٹ میں اس ٹائم پہ 200 روپے کی، آپ 500 روپے لگا لیں آپ۔ ہم کہتے ہیں جی چراغاں کریں، لائٹنگ کریں، آپ لائٹیں لگائیں، تو لائٹ کی ایک لڑی اس ٹائم پہ جو اچھے والی مارکیٹ میں مل رہی ہے، آپ اس کے بھی 500 روپے کے ریٹ لے لیں، یہ 1000 روپے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دو چیزیں، جھنڈی لگ گئی، لائٹنگ ہو گئی، چراغاں ہو گیا، تو اس سے تمہیں غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے۔ بھائی اتنے 1000 روپے میں اگر تم کسی غریب کی بیٹی کی مدد کر سکتے ہو تو ہر مہینے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میں آپ کے توسط سے اعلان کر رہا ہوں، ہر مہینے آؤ، 1000 روپے مجھ سے لے لو، چاہے جس کی مرضی شادی کروا دو تم۔ یہ کیا بات ہوگی یار، یہ تو اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے، تفریح کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اس کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ رویا تھا، جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، جس نے اپنا سر پیٹا تھا، وہ شیطان تھا۔ تو یہ آج اسی کے چیلے چپاڑے جو اس طرح کی حرکات و سکنات بالکل سب۔ اگر میں بالکل شورٹ آپ کو سب سے پہلے آنسر دوں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ جی مریض ہوتے ہیں اور پھر لاؤڈ اسپیکر اور یہ اور وہ، جو حضور کا دیوانہ ہوگا نا، وہ چاہے کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے چاہے جتنی بلند آواز میں درود و سلام پڑھا جائے گا، اس کی روح کو تسکین ہی پہنچے گی، اس کو سکون ہی ملے گا۔ سمجھتے ہیں کون جو حضور کے دیوانے، جو حضور کے نام لیوا ہیں، حضور کے جو عاشق ہیں، وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ مین چیز یہ ہے، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ خوب چرچا کرو، خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، سیلیبریٹ کرو اس چیز کو، خوشیاں مناؤ۔ تو اس آیہ کریمہ کے اکارڈنگلی ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا جو فضل ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ان کے ذکر کا حصہ اللہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی جو رحمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو جب وہ اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ گئی، تو جب وہ آ گئی تو اس کے ملنے پر ہم اس چیز کو خود پر لازم سمجھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں، ان کی آمد کی خوشی میں چراغاں کریں، نعرے لگائیں، گلی اور بازار کو سجائیں، تاکہ پتہ چلے، جس طرح شروع میں آپ نے کہا کہ یہ بستی یہ منافقوں کی نہیں بلکہ حضور کے غلاموں کی بستی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور جو اس بستی میں آ جائے پھر وہ غلام ہی کہلاتا ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، صاحب یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے ہماری۔ اگر کوئی یہ کام کرے، حضور کی ولادت منائے، تو اس سے میرا خیال میں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ تکلیف ہوتی ہے، انہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جب 12ویں پر لائٹیں سجتی ہیں، گلیاں سجتی ہیں، میلاد ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، صاحب جلتے رہو، ہم نے تو منانا ہے۔